السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے دلوں کی توجہ بارگاہ پیغمبر سے وابستہ کر کے دل کی گہرائیوں سے درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب جمراتی صاحب اور ان کے صاحبزادگان نے، ان کے بھائیوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے 40ویں کے موقع پہ کیا ہے۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت ان کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ شہزادہ شمس ملت حضور امین ملت علامہ شاہ مولانا امین الہدیٰ صاحب مدظلہ العالی بھی تشریف فرما ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائیں گے۔ آدھے گھنٹے کے لیے میں آپ حضرات کے بیچ میں حاضر ہوں، چند باتیں عرض کر کے میں آپ حضرات کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ رفیقان گرامی، جب کسی شخص کی موت ہوتی ہے اور ہم اور آپ اسے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں تو دو فرشتے قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک فرشتے کا نام منکر ہے اور دوسرے فرشتے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ منکر اے ما انکرہ الطبائع، یعنی جس کو دیکھ کر انسانی طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہو، جنہیں دیکھ کر انسانی طبیعت میں وحشت پیدا ہو، چونکہ ان کی شکل و صورت ذرا عجیب و غریب رہے گی،
بڑے بڑے ناخن ہوں گے، اپنے ناخن سے وہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں تشریف لائیں گے۔ اس طرح کی تفصیلات حدیثوں میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ قبر کی تنہائی میں جب ہمارا کوئی بیٹا، کوئی پوتا، کوئی بھتیجا قبر میں نہیں ہے، قبر کی تنہائی ہے، بے یار و مددگار لیٹے ہوئے ہیں، ایسے عالم میں اگر کوئی عجیب و غریب شکل کی مخلوق حاضر ہو تو انسانی طبیعت میں گھبراہٹ تو پیدا ہوگی ہی۔ اس لیے ایک فرشتے کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے فرشتے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مرنے والا اسلام پہ مرا یا کفر پہ مرا، یہ اللہ کے علم میں ہے، مگر ظاہری طور سے امکان دونوں بات کا ہے۔ ہو سکتا ہے قبر میں جو آیا ہے وہ مسلم ہو سکتا ہے قبر میں آنے والا شخص غیر مسلم ہو، ظاہراً دونوں کا امکان ہے، اس لیے دونوں فرشتے آتے ہیں۔ اگر چہرے سے ایمان کی تابانی اور ایمان کی روشنی نمایاں ہو تو منکر اس سے سوال کرتے ہیں، اور اگر چہرے سے کفر کی نحوست ظاہر ہو رہی ہو تو اس سے سوال و جواب نکیر کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے علماء یہاں پہ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ منکر اور نکیر یہ دو فرشتوں کا نام ہے، جبکہ مرنے والا کوئی تھائی لینڈ میں مرتا ہے، کوئی ہالینڈ میں مرتا ہے، کوئی پولینڈ میں مرتا ہے، کسی کی موت رشیا میں ہوتی ہے، کوئی یوکرین میں مرتا ہے، کوئی جاپان میں موت کی آغوش میں جاتا ہے، کوئی آسٹریلیا میں موت کا لقمہ بنتا ہے۔ تو پھر دو فرشتے بیک وقت کس کی قبر میں تشریف لے جائیں گے اور کہاں کہاں وہ سوال کریں گے؟ میرے بھائیوں، اس کی وضاحت علماء یہ فرماتے ہیں کہ منکر اور نکیر یہ صرف دو فرشتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کی دو جماعت کا نام ہے۔ جیسے آپ کے بیٹے کی نوکری سی آر پی ایف میں لگ جائے، سینٹرل ریزرو پولیس فورس میں لگ جائے تو نام ہے سی آر پی ایف، مگر اس میں صرف ایک آدمی کی نوکری نہیں ہوتی، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اس میں۔ اگر آپ کے بھتیجے کی نوکری بی ایس ایف میں لگ جائے، بارڈر سیکورٹی فورس، جو ہندوستان کی سرحدوں کی نگرانی کے لیے مقرر ہوتے ہیں، تو بی ایس ایف یہ ایک فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ کئی لاکھ لوگ بی ایس ایف میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی منکر یہ فرشتوں کی ایک جماعت کا نام ہے، اور نکیر یہ فرشتوں کی دوسری جماعت کا نام ہے۔ جب دنیا میں کسی کی موت ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اس گروپ سے اور ایک فرشتہ اس گروپ سے، دونوں اس کی قبر میں حاضر ہوتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر علماء اور محدثین کی اس وضاحت کو قبول کر لیا جائے تو اس میں کہیں سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا ہے، اور اگر منکر اور نکیر دو فرشتوں کو ہی مانا جائے کہ یہ دو فرشتوں کا نام ہے، تب بھی یہ کوئی بعید نہیں۔ اللہ پاک نوری مخلوق کو بیک وقت درجنوں شکلوں میں اور درجنوں مقامات پر حاضر ہونے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو بشر تھے، جو انسان تھے، مگر اللہ کے ذکر و فکر کی برکتوں سے ان کا باطن اتنا صاف و شفاف ہو گیا تھا اور ان کا جسم اتنا لطیف ہو گیا تھا کہ سبحان اللہ، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، رمضان کا مہینہ ہے، ایک مرید آتا ہے، کہتا ہے حضور میرے گھر آپ کی افطار کی دعوت ہے۔ دوسرا آتا ہے، کہتا ہے حضور میرے گھر آپ کی افطار کی دعوت ہے۔ تیسرا آتا ہے، کہتا ہے حضور میری خوش نصیبی ہوگی اگر آپ میرے گھر افطار فرما لیں۔ 70 مریدوں نے دعوت دی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 مریدوں کی دعوت قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم وقت مقرر پر اپنے مکان سے نکلتے، سواری پہ سوار ہوتے اس مرید کے گھر، پھر تھوڑی دیر میں نکلے پھر اس مرید کے گھر۔ سبحان اللہ۔ آج شہزادہ شمس ملت آئے ہوئے ہیں، جو چرچا ہوگا نا ترکی میں کہ آج ٹاٹی دیری میں حضور امین ملت آئے ہوئے تھے۔ غوث اعظم کی شان تو بہت بلند و بالا۔ اگلے روز بغداد میں چرچا شروع ہوا۔ ایک مرید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سعادت عطا فرمائی، غوث سمدانی میرے گھر کل افطار میں تشریف لائے تھے۔ دوسرے نے کہا کیا بات کرتے ہو، وہ تو میرے گھر تشریف لائے تھے۔ تیسرے نے کہا آپ دونوں کیا بات کرتے ہیں، وہ تو میرے گھر تشریف لائے تھے۔ اب لوگوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، چلو انہی سے پوچھ لیتے ہیں وہ کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ غوث اعظم کی خدمت میں وہ سارے 70 مرید پہنچے۔ کہا حضور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے گھر افطار کیا، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے گھر افطار کیا، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے گھر افطار کیا، حضور آپ نے کہاں کہاں افطار فرمایا؟ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں سنو، اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو یہ طاقت دی ہے کہ درخت میں جتنے پتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ مقامات پر میں بیک وقت جانا چاہوں تو اللہ نے مجھے بیک وقت جانے کی طاقت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ انسان تھے، یہ بشر تھے، ماں باپ کے واسطے سے پیدا ہونے والے انسان تھے، مگر اللہ کے ذکر کی برکتوں سے ان کی روح، ان کا جسم اتنا لطیف کہ بیک وقت 70 مقامات پر غوث اعظم ظہور فرما سکتے ہیں۔ تو وہ فرشتے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، اگر وہ فرشتے بیک وقت 1000 قبروں میں جلوہ فرمائیں تو جب انسان کے لیے مشکل نہیں تو فرشتوں کے لیے یہ کون سا مشکل کام؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں مدرسے سے 11 بجے چلا ہوں، اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ 3 بجے تک مجلس چلے گی تو میں آرام سے 1-2 کتاب اور پڑھا کے بھی چل سکتا تھا، مگر یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ دھیمی گتی والا سماچار چل رہا ہے۔ خیر، اس سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا۔ بہت سارے لوگ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر ایمان والے کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام، بہت بڑے بزرگ، تصوف کے تاجدار سمجھے جاتے ہیں۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی میزان الشریعت الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ صوفیاء کرام اپنے مریدوں کو دنیا کے ہر مقام پر ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قبر میں، یہاں تک کہ برزخ میں، یہاں تک کہ موت کے وقت، یہاں تک کہ آخرت میں۔ جب صوفیاء کرام اپنے مریدوں کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں تو صوفیاء کرام کو
تصوف کا نور جن کے قدموں کی برکت سے ملا ہے وہ پیغمبر اسلام اگر 1000 قبروں میں بیک وقت تشریف لے آئیں تو پیغمبر کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ یہ سوال پیدا کرتے ہیں، کوئی انڈیا میں مرا، کسی کی موت پاکستان میں ہوئی، کوئی آئرلینڈ میں مرتا ہے، کوئی انگلینڈ میں مرتا ہے، کسی کی موت تھائی لینڈ میں، کسی کی موت پولینڈ میں۔ پیغمبر ایک وقت میں کہاں کہاں تشریف لے جائیں گے؟ کس کی قبر میں تجلی فرمائیں گے؟ کس کی قبر میں بیک وقت ظہور فرمائیں گے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب بیٹے کا یہ عالم ہے کہ بیک وقت 70 مقامات پہ تشریف لے جا سکتے ہیں، تو پھر بابا کا مقام کتنا اونچا ہوگا، آقا کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ غلام کی جب یہ شان ہے تو سبحان اللہ، مخدوم کائنات کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب بیٹے 70 قبروں میں جا سکتے ہیں تو سبحان اللہ، ان کے جو والد کریم ہیں روحانی طور سے، وہ اگر 1000 غلاموں کی قبروں میں تشریف لے جائیں تو یہ پیغمبر کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی بہت شاندار کتاب ہے۔ کیا نام ہے؟ دانش۔ کبھی اللہ توفیق دے تو اس کتاب کو پڑھنا، شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور۔ یہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، 909 ہجری میں ان کا وصال ہوا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا، حضور دنیا میں کہاں کہاں لوگوں کی موت ہوتی ہے تو پیغمبر بیک وقت کہاں کہاں تشریف لے جائیں گے؟ تو بزرگ نے جواب دیا، کالشمس فی وسط السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا۔ جیسے کہ سورج آسمان کے درمیان کسی ایک جگہ موجود ہوتا ہے، مگر زمین کے مشرق تک بھی اس کی روشنی پہنچتی ہے، مغرب کو بھی وہ منور کرتا ہے، شمال بھی اس کی کرنوں سے تابندہ ہو جاتا ہے، جنوب بھی اس کی کرنوں سے روشن ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، دنیا کا سورج اگر بیک وقت 1000 کلومیٹر کو اپنی کرنوں سے روشن کر سکتا ہے تو آفتاب نبوت، ماہتاب نبوت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر 1000 غلاموں کی قبروں میں تشریف فرما کیوں نہیں ہو سکتے؟ اپنے نور کی کرنوں سے اپنے غلاموں کی قبروں کو منور کیوں نہیں کر سکتے؟ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بات چلی تھی فرشتوں سے، پھر بات آئی غوث اعظم کی، اور گفتگو کا اختتام ہوا حضور کی شان پر۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر فرشتے 2 ہوں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر منکر نکیر فرشتوں کی 2 جماعت کا نام ہو تب تو مسئلہ بالکل واضح ہے۔ 2 ہو تب بھی 1000 مقامات پر ان کا ظہور ہو سکتا ہے، اور اگر 1000 فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے تب تو معاملہ بالکل واضح ہے، کہیں سے کوئی ابہام نہیں۔ خیر، اب ہم گفتگو کے دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، تمہارا خدا کون؟ ما دینک، تمہارا دھرم کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ کہا تھا نہیں، کیا کہتا تھا؟ تمہارا ریگولر عقیدہ کیا تھا؟ مسلسل تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ ایک بار پیغمبر کہہ دیا یہ کافی نہیں،
زندگی کے آغاز سے لے کر موت تک تم پیغمبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ تمہارا مسلسل نظریہ ان کے بارے میں کیا تھا؟ اگر ایمان والا ہو تو سبحان اللہ کہتا ہے اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے۔ جن کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ تو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تم دین پوچھ رہے ہو، اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے۔ اور اگر موت ایمان پہ نہ ہوئی ہو تو فرشتوں کی شکل و صورت دیکھ کر مرنے والے پہ گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، کہتا ہاں لا ادری، یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ، یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میرے بھائیو یہ ہاں یہ کوئی مستقل شبد نہیں ہے، گھبراہٹ میں آدمی عقلاتا ہے، گھبراتا ہے، تب یہ الفاظ نکلتے ہیں ہاں یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ اگر صحیح جواب دے لے گیا تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، یوں سو جاؤ جیسے دلہن آرام سے سوتی ہے۔ اور اگر صحیح جواب نہ دے سکا تو سبحان اللہ فرشتے سزاؤں کا معاملہ شروع کرتے ہیں، بڑے بڑے لوہے کے گرز سے انہیں کچلا جاتا ہے، قبر انہیں دباتی ہے، بڑے بڑے سانپ اور بچھو اس پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ اور یہ سزا کب تک ہوتی رہتی ہے؟ جب تک کہ حشر قائم ہو کر فائنل انٹری جہنم میں نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ آخرت کے سزاؤں کا یہ پارٹ ٹائم حصہ یہ قبر میں اس مردے کے اوپر پہنچتا رہے۔ سمجھ رہے؟ اور اگر صحیح جواب دے لے گیا تو سبحان اللہ اس کی قبر میں جنت سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی راحتیں اسے ملتی رہتی ہیں۔ اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک قیامت قائم ہو کر فائنل حساب و کتاب ہونے کے بعد جنت میں فائنل انٹری نہ ہو جائے، اس وقت تک قبر کی یہ راحت اور قبر کا یہ آرام اس بندے مومن کو ملتا رہے۔ سمجھ رہے میرے بھائیو؟ اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ پیدائش سے لے کے موت تک یہ دنیا ہے، موت سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک یہ برزخ ہے، اور قیامت کے قائم ہونے سے لے کر ہمیشہ اہل جنت جنت میں رہیں گے، اہل جہنم جہنم میں رہیں گے۔ اسی کو کہا جاتا ہے آخرت۔ سمجھ رہے؟ یہ تین دنیا ہے، عالم دنیا، عالم آخرت اور عالم برزخ۔ اب میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں، فرشتے قبر میں آتے ہیں، کس نے دیکھا ہے؟ قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے، یہ کس نے ہمیں آ کر بتایا ہے؟ قبر میں نیک لوگوں کو راحت ملتی ہے، اس کی کیا دلیل؟ مرنے کے بعد غیر مسلموں پر سزائیں نازل ہوتی ہیں، اس کا کیا ثبوت؟ مرنے کے بعد پل صراط سے گزرنا پڑے گا، کون دیکھ کر آیا ہے؟ اعمال تولے جائیں گے، آج تک کسی نے ہمارے گاؤں میں آ کر نہیں بتایا۔ جنت میں جنتی جائیں گے، جہنم میں جہنمی جائیں گے، آج تک کسی نے اپنی آنکھوں سے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھا۔ تو بغیر دیکھے سنے ہم ان باتوں کو کیسے قبول کر لیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار پر ایمان رکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، فرشتوں کو آتے نہیں دیکھا، انکار کر دیا۔ قبر میں سوال و جواب ہوتا ہوا نہیں دیکھا، انکار کر دیا۔ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہوتے ہیں نہیں دیکھا، انکار کر دیا۔ پل صراط سے کسی کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، دل میں بات نہیں اترتی۔ اعمال تولے جائیں گے،
آج تک وہ منظر کبھی ویڈیو میں نہیں آیا، انکار کر دیا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آپ اس دنیا میں دیکھو ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں مگر ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کورونا کا موسم 2 سال سے دنیا والوں پہ مسلط ہے۔ کورونا جب ابتدائی زمانے میں پابندیاں لگی، ایسا خوف کا عالم، کسی سے ہاتھ مت ملاؤ تم کو بھی کورونا ہو جائے گا، گھر سے باہر نکلتے ہو ناک اور چہرے کو چھپا لو ورنہ تم کو بھی کورونا ہو جائے گا، کسی کے قریب نہ بیٹھو ورنہ اس کی سانس کے ذریعے تم تک بھی کورونا کا وائرس پہنچ جائے گا، گھر سے اندر آتے ہو ہاتھ دھو لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وائرس لگی ہوئی چیز کو تم نے ٹچ کیا ہو اور اس سے کھانا کھا لو تو تمہارے پیٹ میں وائرس چلا جائے گا۔ ایسا خوف کہ ڈاکٹر بھی مریض کے پاس پلاسٹک میں اپنا پورا بدن ڈھانپ کر جاتے تھے، مگر سبحان اللہ سینکڑوں ڈاکٹر پلاسٹک میں لپٹے ہوئے ہیں پھر بھی مر گئے، اور کتنے بیٹے باپ کی لاش سے لپٹ لپٹ کے روئے مگر بیٹے پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، اس کا مطلب ہے کہ موت ہی اللہ کی مرضی سے آتی ہے، خدا کی مرضی ہوگی شیشے میں پیک رہو گے موت آ جائے گی، خدا کی مرضی نہیں ہوگی تو مریض کے جسم سے لپٹ کے رو گے تب بھی تمہارے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ ٹاٹے دینی کے مسلمانوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کورونا کسی نے نہیں دیکھا، کورونا کسی نے نہیں دیکھا۔ ٹیلی ویژن پر کورونا کا پرچار آتا ہے، اخبارات میں کورونا سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے، دوائیں اور انجیکشن لگائے جاتے ہیں، مگر آج تک کہیں بھی آپ فوٹو نہیں دیکھے ہوں گے کہ دیکھو بھائی یہ کورونا ہے اس سے بچ کے رہنا۔ نہ ڈاکٹر نے دیکھا، نہ مریض نے دیکھا، نہ پیر صاحب نے دیکھا، نہ مرید صاحب نے دیکھا، نہ عالم نے دیکھا، نہ ان پڑھ نے دیکھا، نہ شہری نے دیکھا، نہ دیہاتیوں نے دیکھا، مگر یقین اتنا مسافہ نہیں کرتے کہیں ہم کو بھی نہ ہو جائے، قریب میں نہیں بیٹھتے کہیں ہم کو بھی نہ ہو جائے، کسی کو ٹچ نہیں کرتے کہیں ہم کو بھی نہ ہو جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر دیکھے بغیر کورونا پر اتنا گہرا یقین ہم رکھتے ہیں تو کورونا کے پیدا کرنے والے خدا کی طاقت و قدرت پر ہم کو یقین اس سے 1000 گنا زیادہ کرنا چاہیے۔ نظر آئے بغیر اگر کورونا انسانی زندگی پہ اتنا اثر انداز ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بلا دیکھے بلا نظر آئے اثر انداز کیوں نہیں ہو سکتا؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، یہ ہمارے دانش سلمہ ہے، لگتا ہے کبھی پڑھتے تھے بگاڑوں میں، یہ بخار ان کو آ گیا، یہ چلے گئے ڈاکٹر یاسین صاحب کے پاس، کہا ڈاکٹر صاحب 1 ہفتے سے بخار آ رہا ہے، ایسا کریں کہ ذرا سا کوئی اچھی سی دوا دے دیں، مجھے مدرسے واپس جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ذرا سا بلڈ ٹیسٹ کروائیے۔ بغل میں نسیم صاحب کا لیب گئے بلڈ ٹیسٹ کروانے، 2-4 قطرہ خون لیا، شیشے پہ اس کو لگایا، نسیم صاحب نے اس کو بلب کے نیچے رکھ کے سکھایا اور نظر ہٹا کے کہتے ہیں دانش آپ کو ملیریا بھی ہے، آپ کو جانڈس بھی ہے، آپ کے اوپر فلاں انفیکشن کا اثر ہے، آپ کے اوپر فلاں بیماری کا لکشن ہے، 1 ہفتہ لگاتار پابندی سے دوا کھانی پڑے گی تب جا کر آپ کا بخار ٹھیک ہوگا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ پڑھے لکھے بھلے منوش آدمی مگر یہ کہتے ہیں نسیم صاحب سے کیا بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہمارے گاؤں کے ڈاکٹر یاسین اور ہم ہی کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ارے 100-200 روپیہ
ज्यादा लेना हो ले लीजिए, मगर ये आप फला बैक्टीरिया, फला वायरस, फला बुखार का लक्षण, फला बीमारी का लक्षण, फला है तो फला है तो फला है। अरे नसीम साहब, वो खून मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, मुझे तो किसी बीमारी का कोई जुर्सुमा नजर नहीं आता। आप ये दर्जन भर बीमारी का नाम क्यों ले रहे हैं? 100-200 ज्यादा लेना हो ले लीजिए, मगर ये एक दर्जन बीमारी का नाम लेकर आप मेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ये कहते हैं नहीं कहते। डॉक्टर यासीन अगर एक झोला दवा लिख दें, ये एक झोला दवा लेकर आते हैं, आराम से खाते हैं। सुभान अल्लाह। मलेरिया का बैक्टीरिया देखा नहीं, मगर यकीन है कि है। जॉन्डिस का बैक्टीरिया इनको नजर नहीं आया, मगर यकीन है कि है। इन्हें टाइफाइड का बैक्टीरिया नजर नहीं आया, मगर यकीन है कि है। इन्हें बुखार का वायरस नजर नहीं आया, मगर इन्हें यकीन है कि है। सुभान अल्लाह। अगर देखे बगैर हम इतने जरासीम को आसानी से कबूल कर लेते हैं, क्यों? दानिश साहब को पता है कि मेरी आंख में वो ताकत नहीं जो ताकत नसीम साहब की मशीन में है, जो ताकत उनके माइक्रोस्कोप में है, जो ताकत इनकी मशीनों में है, वो मेरी निगाह में ताकत नहीं। इसलिए मेरी निगाह गलत हो सकती है, नजर आए कि ना नजर आए, मगर उनकी बात दुरुस्त होगी। हमको लापरवाही नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह। नसीम साहब नमाज नहीं पढ़ते, कह दिया मान लिया। नसीम साहब हज नहीं करते, कह दिया मान लिया। नसीम साहब तहज्जुद नहीं पढ़ते, कह दिया मान लिया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, जब ऐसे लोगों की हर बात को बगैर देखे हम मान लेते हैं, तो गौसे आजम की बातों को क्यों न माने, ख्वाजा अजमेरी की बातों को क्यों न माने, सिराज मिल्लत की बातों को क्यों न माने, शम्स मिल्लत की बातों को क्यों न माने। बगैर देखे अगर मुल्हिद बेईमान गैर मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे डॉक्टरों की बातों को हम कबूल कर लेते हैं, तो बगैर देखे सिद्दीक अकबर की बातों को क्यों न माने, बगैर देखे सलमान फारसी की बातों को क्यों न माने। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर बगैर देखे कोरोना पर हम यकीन रखते हैं, बगैर देखे मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम पर हम यकीन रखते हैं, तो बगैर देखे हमें अज़ाब कब्र पे भी यकीन रखना चाहिए। बगैर देखे हमें हिसाबो किताब पर भी यकीन रखना चाहिए। जब झूठों की बातों को हम मान लेते हैं, तो सच्चों की बातों को बगैर देखे हम क्यों नहीं मानते? जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद आलम बरकारी साहब किबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मैं आपको ईमान बिल गैब समझाना चाहता हूँ, बगैर देखे ईमान लाना। मुसलमानों, अगर इतने लोगों में 10 लोगों के दिल में भी मेरी बात उतर गई और ईमान की कुछ रोशनी उन्हें मिल गई, तो मेरा ये 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल से चल के आना कबूल हो जाएगा। इंशाअल्लाह आखिरत में निजात का जरिया बन जाएगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ, दुनिया की बेशुमार चीजों को बगैर देखे हम मानते हैं, तो फिर अपने परवरदिगार की बातों को क्यों न माने, अपने पैगंबर की बातों को क्यों न माने, गौसो ख्वाजा की बातों को बगैर देखे क्यों न माने। इतना बड़ा मजमा है, कोई मास्टर साहब अगर हो, उनसे पूछिए कि ये हर पेड़ का पौधा हरा ही क्यों होता है, कोई लाल नहीं होता, पीला इक्का दुक्का कोई पेड़ हो जाता है, कोई हर दरख्त का पौधा पत्ता हरा क्यों होता है। वो मास्टर साहब आपको समझाएंगे कि आदमी सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल जलता है, जहरीली गैस निकलती है, ईंट का भट्टा बिजली की कंपनी चलती है, कोयला जलता है,
कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये जमीन का जो फजाई हिस्सा है ये जहरीली गैसों से भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत के लिए ये दरख्तों को पैदा किया है। कोरोना में 2 महीना ऑक्सीजन कम हो गया, 60 लाख लोग कब्र में चले गए। अगर अल्लाह ताला रेगुलर 1 महीना ऑक्सीजन हटा ले दुनिया से तो कहीं कोई इंसान नजर नहीं आएगा। जिधर देखोगे लाशें पड़ी होंगी, जिधर देखोगे इंसानी लाशों का तांता लगा हुआ होगा। वो आदमी आपको समझाएगा कि फजाओं में जो जहरीली गैस होती है, ये दरख्त उन जहरीली गैसों को जज्ब करते हैं और उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके एनी टाइम फजाओं में फैलाते रहते हैं, फजाओं में छोड़ते रहते हैं, ताकि इंसानों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी न हो, इंसानों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की मिकदार में कोई कमी न हो। इसलिए दरख्त चूंकि जहरीली गैसों को खींचते हैं, इसलिए इनका पत्ता काला हो जाता है, हरा हो जाता है, माइल बसियाही हो जाता है, क्योंकि ये जहरीली गैसों को जज्ब करते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, 1000 पावर का चश्मा लगाकर पत्ते को देखिए, किधर से कार्बन डाइऑक्साइड आया और किधर से ऑक्सीजन निकला। ना आपको दिखेगा ना हमको दिखेगा, न दूरबीन वालों को दिखेगा ना माइक्रोस्कोप वालों को दिखेगा। कितना भी ताकतवर चश्मा लगा लो, मगर दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कैसे करते हैं ये भी नजर नहीं आता, और वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके फजाओं में फैलाते कैसे हैं ये भी नजर नहीं आता। मगर सुभान अल्लाह, प्राइमरी स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी टीचर से पूछो कि दरख्त का पत्ता हरा क्यों होता है, तो यही जवाब देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, इसलिए दरख्त के पत्ते काले हरे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, देखा नहीं, नजर आया नहीं, हमारा मुशाहदा हुआ नहीं, हमने किसी चीज का मुलाहजा किया नहीं, मगर हमारा ईमान है, हमको यकीन है, साइंसदानों ने जो कहा हम उसको मानते हैं कि दरख्त के पत्ते ये ऑक्सीजन बना बना के एनी टाइम फजाओं में छोड़ते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े साइंसदान क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, नसरानी हैं, अल्लाह का इकरार करने वाले नहीं, हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहने वाले बेईमान हैं, मगर साइंसदानों ने कह दिया कि दरख्त के पत्ते जहरीली गैसों को जज्ब करते हैं। हमने मान लिया, हाँ हाँ जज्ब करते हैं, कह दिया ऑक्सीजन बना के फजाओं में छोड़ते हैं, हमने मान लिया, हाँ हाँ ऑक्सीजन बना के छोड़ते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बगैर देखे अगर साइंसदानों की इस बात को हम कबूल कर लेते हैं, तो बगैर देखे गौसे आजम की बातों को क्यों न माने, बगैर देखे ख्वाजा की बातों को क्यों न माने, बगैर देखे सिराज मिल्लत की बातों को क्यों न माने, बगैर देखे हाफिज मिल्लत की बातों को क्यों न माने। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, दुनिया में हजारों चीजें हैं जिन्हें देखे बगैर हम मानते हैं। फर्क इतना है कि तुम दुनिया की चीजों को बगैर देखे मानते हो और हम आखिरत की चीजों को बगैर देखे मान लिया। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, जिन्हें फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, आप टेलीविजन का सिस्टम या मोबाइल हर आदमी के कम पॉकेट में है, उसका सिस्टम देखिए। कोई भी मुल्क सैटेलाइट तैयार करता है, फजाओं में फिल्म बनाकर, वीडियो बनाकर, मुख्तलिफ तस्वीरें बनाकर सैटेलाइट में डाल देता है। अब हम जब अपने मोबाइल में नेट चालू करते हैं
تو ہمارے موبائل کا کنیکشن سیٹلائٹ سے جڑتا ہے اور ہم جیسے ہی اسے اوکے کرتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہمارے ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ خبریں آنے لگتی ہیں، فلمیں آنے لگتی ہیں، سیلاب کا منظر آنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو دکھتا ہے سیٹلائٹ؟ کسی کو دکھتا ہے یہ انترکش میں گھومنے والا سیارہ؟ ہم نے اپنے موبائل میں نیٹ چالو کر لیا تو ہمارا موبائل سیٹلائٹ سے جڑ گیا۔ کسی کو نظر آتا ہے؟ کسی کو نظر نہیں آتا، مگر سبحان اللہ، اگر دانش اپنے بیٹے کا فوٹو سعودیہ بھیجیں اس نیٹ کے ذریعے چلا جاتا ہے، یہ تقریر کر کے مدینے بھیجیں ان کی تقریر مدینے چلی جاتی ہے، یہ کتاب پڑھ کر اپنے ساتھی کو گیا سینڈ کریں ان کا وہ سبق گیا چلا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کتاب خریدنا یہ تو پچھلے زمانے کی بات ہے، انہیں بخاری کی ضرورت ہو موبائل میں ڈاؤن لوڈ، انہیں مسلم کی ضرورت ہو موبائل میں ڈاؤن لوڈ، انہیں ابن ماجہ کی ضرورت ہو موبائل میں ڈاؤن لوڈ۔ ارے تھی کہاں بخاری کے موبائل میں آ گئی، تھی کہاں مسلم کے موبائل میں آ گئی، تھی کہاں ابن ماجہ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کسی کو اجمیر جانا ہو، پہلے نگر جاتے تھے، گھنٹہ 2 گھنٹہ لائن میں کھڑے ہوتے تھے، تب جا کے ٹکٹ بنتا تھا۔ اب یہیں پہ دانش سے کہو ایک ٹکٹ بنا دو بھائی، یہ اپنا IRCTC کا ایپ کھولتے ہیں، نام پتہ عمر ڈالتے ہیں، اپنے موبائل سے پیسہ کٹوا لیتے ہیں، پے کر دیتے ہیں، ٹکٹ تیار۔ اس کو بھی شبہ نہیں ہوتا کہ دانش صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیوقوف بنا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرین میں پہنچے تو سیٹ ہی ہمارے نام سے نہ ہو۔ کسی کو یہ شک نہیں ہوتا کہ دانش نے ہم کو الٹا پلٹا سمجھا کہ ہم سے 500 روپیہ لے لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرین میں جائے تو ٹی کے چارٹ میں ہمارا کوئی نام ہی نہ ہو، کسی کو شک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، میں آپ سے سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں، آپ کا بیٹا گیا پڑھتا ہو، آپ کے بیٹے کو 500 روپے کی ضرورت ہو، فون آتا ہے ابو مجھے شمس ملت کے عرس میں فاتحہ کرانا ہے، 500 بھیج دیجئے۔ کسی زمانے میں منی آرڈر سے جاتا تھا، اب آئیے گا دانش صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کہیں گے کوئی بات نہیں میں ابھی بھیج دیتا ہوں، اکاؤنٹ نمبر بتائیے۔ یہ اپنے موبائل میں آپ کا بیٹے کا اکاؤنٹ نمبر ڈالیں گے، IFSC کوڈ ڈالیں گے، یا موبائل نمبر پر گوگل پہ سرچ کریں گے کتنا پیسہ بھیجنا ہے، 500، اور اس کو سینڈ کر دیں گے، 2 سیکنڈ میں وہ پیسہ گیا والے بیٹے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کسی کو شبہ ہوتا ہے کہ پیسہ وہاں پہنچا نہیں، دانش نے پیسہ لے لیا؟ کسی کو شبہ ہوتا ہے ٹکٹ بنا نہیں، دانش نے ہم سے 500 روپیہ وصول کر لیا؟ کسی کو شبہ نہیں ہوتا، پیسہ پہنچ جاتا ہے، ٹکٹ بن جاتا ہے، تقریریں چلی جاتی ہیں، کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، تصویریں یہاں سے وہاں چلی جاتی ہیں، یہ کوئی سسٹم ہمیں نظر نہیں آتا، مگر ان کو بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، ان کو بھی یقین ہے، ان کو بھی یقین ہے۔ ٹاٹی گری کے مسلمانوں، دیکھے بغیر اگر پیسہ یہاں سے گیا جا سکتا ہے، دیکھے بغیر اگر اجمیر کا ٹکٹ یہاں بن سکتا ہے، دیکھے بغیر یہاں کی تقریر مکے جا سکتی ہے، دیکھے بغیر مدینہ یونیورسٹی کی لائبریری کی کتابیں میرے موبائل میں لوڈ ہو سکتی ہیں، دیکھے بغیر اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو دیکھے بغیر جنتیوں کو قبر میں راحت کیوں نہیں مل سکتی ہے، جہنمیوں کو قبر میں عذاب کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ دنیا کی باتوں کو دنیا والے مانتے ہیں، مسلمان تو وہ ہے کہ دیکھے بغیر آخرت کی باتوں کو بھی مانے، دیکھے بغیر جنت کو بھی مانے، دیکھے بغیر جہنم کو بھی مانے۔ بیٹھے بیٹھے ٹکٹ ہمارا دلی کا بن گیا تو یقین جانو ایک بار سبحان اللہ کہو گے جنت میں تمہارے نام کا درخت ضرور لگ جائے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اپنے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرو،
अपने दिलों में ईमान का उजाला पैदा करो। जब दुनिया की हजारों चीजों को बगैर देखे हम मानते हैं तो फिर अपने परवरदिगार की बातों को बगैर देखे हम क्यों नहीं मानेंगे? कहिए सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुज़ वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे पैगंबर ने जो फरमाया, आसमान ऊपर से नीचे हो सकता है, जमीन नीचे से ऊपर जा सकती है, मगर पैगंबर का इरशाद गलत नहीं हो सकता है ना? पैगंबर का इरशाद गलत नहीं हो सकता है। इतना पुख्ता ईमान दिल में हो तब मरते ही मरने वाले को जन्नत का रास्ता मिलता है। समझ में आ रही है बात? मुझे ऐसा लगता है, ये माइक है ना मेरे हाथ में, माइक, उधर से आए दानिश सल्लल्लाहु, इन्होंने कहा हजरत ये 40वें की मजलिस है, ये आप बुखारी लिए हुए क्यों बैठे? अरे कुछ बयान करिए तब ना लोग सुनेंगे। इस माइक को दानिश सल्लल्लाहु ने बुखारी कहा। बगल से आइए हमारे शायरे मोहतरम, इन्होंने कहा हजरत ये 40वें की मजलिस है, ये लैपटॉप खोले हुए क्यों बैठे? समझ रहे हैं? पीछे से आए हमारे शौकत सल्लल्लाहु, उन्होंने कहा हजरत कुछ तकरीर करिएगा कि खाली ये आप डंडा लिए बैठे रहिएगा जैसे मदरसे में बैठे रहते हैं? समझ में आ रही है बात? पीछे से आए मौलाना गुलाम ईसा साहब, उन्होंने कहा हजरत कुछ तकरीर करिए, लोग आपकी तकरीर के इंतजार में हैं, ये मसनद लिए क्यों बैठे हैं आप? सुभान अल्लाह। इन्होंने इसको लैपटॉप कहा, इन्होंने इसको मोबाइल कहा, शौकत सल्लल्लाहु ने इसको डंडा कहा, किसी और ने इसको तकिया कहा, मसनद कहा, मगर मेरे दिल में इस माइक के माइक होने का जो यकीन है, 1 इंच भी कम होगा नहीं ना होगा? 1 इंच भी कम होगा नहीं होगा। हमको ये यकीन है कि ये माइक है। इन्होंने कलम कहा, इनकी निगाह का धोखा है। इन्होंने लैपटॉप कहा, इनकी निगाह का धोखा है। मौलाना मौलवी शौकत साहब ने इसको डंडा कहा, इनकी निगाह का धोखा है। इंजीनियर आ जाएं, डॉक्टर आ जाएं, कुछ का कुछ इसको कहें, मगर मेरे दिल में इसके माइक होने का जो यकीन है वो 1 इंच भी कम नहीं होगा। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह पर इतना पुख्ता यकीन हो, इतना कामिल यकीन हो, सूरज हमारा खुदा नहीं हो सकता, चांद हमारा खुदा नहीं हो सकता, समुंदर की तुगयानी हमारा माबूद नहीं हो सकती, ये दरख्तों की खूबियां हमारे लिए हमारे खुदाई के हमारे लिए खुदा बनने के काबिल नहीं हो सकते। जब इतना गहरा यकीन हो कि अल्लाह हमारा परवरदिगार है, अल्लाह के सिवा कोई हमारा खालिक व मालिक नहीं, जब इतना गहरा यकीन हो, तब उस बशारत के हम और आप हकदार होते हैं। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेता है वो जन्नत में दाखिल होने का हकदार हो जाता है। कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, साइंस गलत हो सकती है, साइंसदानों के नजरियात गलत हो सकते हैं, साइंसदानों की तहकीकात गलत हो सकती है, मगर हमारे कुरान का कोई भी इरशाद गलत नहीं हो सकता। ये मशीनों पे भरोसा करते हैं और हम मशीनों के पैदा करने वाले परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। ये मशीनों पे भरोसा करते हैं, ये केमिकल पे भरोसा करते हैं,
ہم کروڑوں مخلوقات کے پیدا کرنے والے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا ریسرچ غلط ہو سکتا ہے مگر پروردگار کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سب لوگ کھڑے ہو کر شہزادہ شمس ملت حضور امین ملت کا استقبال کیجیے۔ بہت جلد اس مجلس کا اختتام ہوگا اور آپ حضرات شہزادہ شمس ملت کی دعاؤں